رشیا کے جو فارن منسٹر آج وہ انڈیا میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یعنی سرجے لیوروف جو ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، یہ نیا لفظ آیا ہے ہمارے سامنے رشیا کی طرف سے، بیلنسڈ ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر بھی نہیں ہوگا، بیلنسڈ، یعنی ایک ایسا جہاں پہ تعلقات برابری کی بنیادوں پہ بیلنس ورلڈ آرڈر جنم لے رہا ہے، اور انہوں نے مزید جو ہے وہ کہا ہے کہ ہر چیز، بلکہ یہاں تک رشیا کی طرف سے بات گئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، رشیا نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ درمیان میں آ جائیں تو ہم زیادہ بہتر آپ مذاکرات کروا سکتے ہیں یوکرین کے ساتھ۔ اچھا، اردوغان آلریڈی کروا رہے ہیں، لیکن اردوغان کے مذاکرات جو ہیں وہ آگے بڑھے ہیں طیب اردوغان کے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں لیکن پھر وہاں پہ ایک فیول ڈپو میں آج بلاسٹ ہوا ہے، لیکن آن لائن براہ راست مذاکرات ہو رہے ہیں یوکرین کے اور رشیا کے، لیکن انہوں نے رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ کروائیں گے تو زیادہ آپ کو ہم رول دیتے ہیں، آپ مذاکرات کروائیں درمیان میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ رشیا کی طرف سے ایک بڑی تھریٹ دی گئی ہے، دوبارہ تھریٹ سے مراد ویسی کوئی تھریٹ نہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ یورپ کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے فردر گیس لینی ہے تو آپ روبلز میں لیں۔ اچھا، یورپ کو، ٹھیک ہے، آپ نے اگر ہم سے گیس لی 40%، ان کی ایک دم سے ایسی بیٹھ جائے گی ان کی انڈسٹری، لیکن گیس انہوں نے بند نہیں کی، انہوں نے گیس فراہم کے لیے دوسرے آپ اکاؤنٹس یہاں پہ کھولیں اور روبلز کے اندر آپ ہمیں پے کریں، لیکن ہم اس کو فردر جو ہے، لیکن وہ گیس ابھی چل رہی ہے، وہ بیلاروس کے تھرو جو ہم نے بات کی تھی اس دن بھی، جو پائپ لائنز آ رہی ہے 40% یورپ کی وہاں سے آتی ہے گیس۔ آج روس کے جو وزیر خارجہ ہیں سرگی لاوروف، وہ بھی آج دہلی میں ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی ہے اپنے بھارتی ہم منصب کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ، اور پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بھی ان کی آج ایک کال ہے۔ تو اور ان جو سرگی لاوروف ہیں، انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا ملاقات ہونے کے بعد کہ رشیا اور بھارت کے تعلقات بڑے پرانے ہیں، دیرینہ ہیں، بہت گہرے ہیں، اور یہ جو ویسٹرن سینکشنز ہیں اس سے متاثر نہیں ہوں گے یہ تعلقات۔ اب کیونکہ بھارت نے بڑا اوپنلی کلیم کیا ہے کہ اگر رشیا سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے تو ہم ضرور خریدیں گے، کیونکہ یورپین کنٹریز تو خود بھی روس سے گیس اور تیل خرید ہی رہے ہیں، تو بھارت کیوں نہ خریدے اگر اس کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ پرائسز میں یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو ایک لحاظ سے بھارت کا جو آرگومنٹ ہے یا کنٹینشن ہے وہ بالکل درست ہے، کیونکہ یورپ ابھی تک مثال کے طور پر جرمنی جو ہے وہ کافی حد تک ڈپینڈنٹ ہے رشین گیس پہ، اور وہ ابھی تک ان کو پائپ لائن جو ہے اس کے ذریعے سے گیس مل رہی ہے۔ تو یورپ تو نہیں کر رہا، اور پھر یورپ ڈالر میں پے بھی کر رہا ہے روس کو، اور ہر روز تقریباً جہاں تک میری معلومات تقریباً $1.5 بلین روس کو ملتا ہے، 1.5 سے 2 بلین ڈالر اس جو سپلائی ہے گیس، اور گیس کی خاص طور پر آئل کی۔ تو بھارت کا جو کنٹینشن ہے بالکل درست ہے، اور پھر رشیا نے ایک اور بھی، بلکہ رشین فارن منسٹر نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ بھارت از ویل پلیسڈ، بھارت میڈیٹ کر سکتا ہے یوکرین اور روس کے درمیان۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ رشین فارن منسٹر بھارت کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرے۔ تو بھارت نے بڑی اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو پوزیشن کیا ہے، کیونکہ بھارت کوڈ کا بھی ممبر ہے، اور رشیا امریکہ کے ساتھ اس کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی ہے، اور یہ پارٹنرشپ اس کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ ایک انٹرنیشنل جو روس سے اور بھارت تک آئے گا، تو بھارت اور روس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، گہرے بھی ہیں، اور خاص طور پہ ڈیفنس کوآپریشن تو ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ پھر اس کو پرائم منسٹر صاحب یوز کر رہے ہیں ایک کارڈ کے طور پر۔ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا سمینا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک سٹیزن ہوں پاکستان کا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب سے، آپ کا فرض ہے الیکشن یہ ووٹ کو کنڈکٹ کرنا، مگر آپ کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ یہ سوال کا جواب پیسے ملے آپ کو، سوال کا جواب ملے آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیز سے؟ تو پلیز ہمیں بتائیں
کس کی بات ہم سمجھیں, کس کی بات ہم مانیں, گورنمنٹ کی, اپوزیشن کی, اخباروں کی, کس کی؟ اور جب ہاں اگر آپ کے سامنے ایک سیکرٹ پریزنٹیشن ہوا ہے اور انہوں نے آپ کو کنونس کر دیا ہے کہ یہ گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے, یہ ریزنیبل کوز ان کے پاس نہیں ہے, میں مان جاؤں گا. تو پھر آ کے کہیں, ہمیں بتائیں, ہمیں کلیئر کر دیں. ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہے اس وقت کس کو مانیں ہم. ایک جانب یعنی یہ بھی ہو رہا ہے کہ ہم خط کو بھی صحیح مان رہے ہیں, لیکن دوسری جانب خط کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم ہونے دے رہے ہیں. اگر خط صحیح ہے اور یہ واقعی کوئی سازش ہے تو پھر تو یہ سب کچھ یہی رک جانا چاہیے, لیکن اگر صحیح نہیں ہے یا سازش نہیں ہے تو پھر تو چلے آپ کلیئر کر. ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں, کیونکہ ہم جلے ہوئے پاکستانیوں کی ہر ویڈیو لاتے رہیں گے.